جو اس وقت کمی ہے بجلی کی، اس کی وجوہات اور اس کا حل آپ کے سامنے آ جائے۔ اس وقت ملک میں جو ایک گرمی ہے، گرمی کی لہر ہے، اس میں جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ 25,000 میگا واٹ سے بڑھ چکی ہے۔ ملک میں جب ہم آئے تو جو بجلی کے کارخانوں کے لیے کوئلہ، ڈیزل، LNG اور فرنس آئل موجود تھا، اس سے تقریباً 17-18 ہزار میگا واٹ کی جنریشن ہو سکتی تھی۔ ہم نے اس کو پچھلے 3 ہفتے میں بڑھا کر 21,000 سے زیادہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ معیشت کے دوسرے معاملات جو پہلے بند تھے، یعنی فرٹیلائزر کو گیس نہیں تھی، ایکسپورٹ انڈسٹری کو نہیں تھی، وہ بھی دی گئی، اور ہم نے یہ تقریباً لوڈ شیڈنگ جو آپ کے سامنے ہوئی ہے، جس کے لیے حکومت اور کابینہ عوام سے معذرت بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ وقت بھی مانگتے ہیں کہ ہم ان معاملات کو حل کر سکیں، تو آج ہم 21,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں، یعنی 4,000 کی شاٹ ہے۔ یہ تقریباً 4 گھنٹے سے کچھ زیادہ یومیہ یہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں۔ آج جو ہم نے فیصلے کیے ہیں وزیر اعظم صاحب نے میٹنگ میں، وہ یہ ہیں کہ ہم اس لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ کل سے کم کر کے اور انشاءاللہ 3.5 گھنٹے پر لے آئیں گے۔ اس میں کچھ اضافی رقوم دی گئی ہیں، کچھ اضافی تیل کا بندوبست کیا گیا ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ کل سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 3.5 گھنٹے پہ آ جائے گی۔ اگلے مرحلے میں جب کوئلہ باہر سے آ جائے گا تو یہ لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ 16 جون سے یہ 3 گھنٹے سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی، اور اس کے اگلے مرحلے میں پہلی 30 جون سے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ انشاءاللہ 2 گھنٹے سے بھی 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ انشاءاللہ ہوگی، جو ہم ایسے اوقات میں کریں گے کہ اس پر کم سے کم بوجھ عوام پر پڑے۔ تو میں پھر گزارش کر دوں، ملک میں آج ضرورت جو ہے بجلی کی وہ 25,000 میگا واٹ ہے۔ ہم نے جنریشن بڑھا کر 21,000 پہ کر دی ہے۔ یہ 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس میں چاہیے، جو آج 4 گھنٹے اور کچھ فیڈرز پر اس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ کل سے انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے جو آج فیصلے کیے ہیں اس کی روشنی میں کل سے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے سے کم ہوگی۔ 16 جون سے انشاءاللہ اس کو 3 گھنٹے سے کم کر دیا جائے گا، اور 30 جون سے انشاءاللہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ 2 گھنٹے سے بھی کم 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ جولائی میں ہم اسے مزید کم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ حقائق عوام کے سامنے رکھنے ہم چاہتے تھے۔ میں ایک گزارش ضرور کر دوں، آپ نے پچھلی حکومت، ہم بہانہ بازی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں جو کچھ ملا ہے ہم اس کو چیلنج سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور ان مسائل کو انشاءاللہ حل کریں گے، لیکن آپ کے سامنے جو پچھلے 4 سال جھوٹ بولا جاتا رہا کہ بجلی کے کارخانے زیادہ لگ گئے ہیں، آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ آپ وہ کارخانے جو دنیا کا کوئی ملک نہیں چلا سکتا، ان کی ایفیشنسی اتنی کم ہے، یعنی ان کی بجلی بنانے کا خرچہ اتنا زیادہ ہے، یہ سب کچھ چلا کر بھی پاکستان جو ہے اپنی ڈیمانڈ آج اس گرمی میں پوری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ 2 بڑے پلانٹ جو سب سے زیادہ ایفیشنٹ تھے، سب سے سستی بجلی بناتے تھے، ایک تریمو میں LNG کا 1200 میگا واٹ کا پلانٹ، اور ایک تھر کول پر ہمارے اپنے کوئلے پر چلنے والا 1200 میگا واٹ کا پلانٹ، یہ جو 2019 اور 20 میں مکمل ہونے تھے آج تک مکمل نہیں کیے جا سکے۔ 1 میگا واٹ بھی پچھلی حکومت کے دور میں نہیں لگا، نہ ہی پرانی مہنگی بجلی کی جگہ نئے پلانٹ لگ سکے، نہ ہی کوئی نیا منصوبہ شروع کیا جا سکا۔ یہ وہ حقائق ہیں، اور اس سے بھی بدتر جو
ملک میں LNG کے لیے نئے سودے کرنے تھے، کوئی سودا نہ ہوا، اور آج یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ وہ LNG کے جہاز جو ہمارے کانٹریکٹس کے مطابق $30 ملین کے آتا تھا، آج ہم $110 ملین کا لے رہے ہیں۔ آج یہ وہ جہاز ہیں جو پچھلی حکومت کے دور میں کووڈ کی وجہ سے ہم آج $12 ملین کے قیمت پر حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے تھے اگر ہم معاہدے کرتے اس وقت۔ تو ایک لمبی داستان ہے کوتاہیوں کی، لمبی داستان ہے کرپشن کی، ایک لمبی داستان ہے نالائکی کی۔ اس کا حل ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کیا جائے گا، ان معاملات پر قابو کیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج جو ہم اضافی بجلی بازار سے LNG اور تیل لے کر بنا رہے ہیں، یہ ہمیں ان کارخانوں میں جو پرانے کارخانے ہیں جن کی جگہ نئے لگنے چاہیے تھے، یہ ہم $60 فی کلو واٹ آور یعنی فی یونٹ جو ہے $60 کا بنا رہے ہیں، اور یہ یونٹ عوام کو جو ہے $15 کے لگ بھگ فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ مشکلات آپ کے سامنے رکھنی تھیں، میں نے پہلے کہا، ہم نے بہانے نہیں کرنے، ہم نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ان چیلنج کو قبول کرنا ہے، ان کے حل تلاش کرنے ہیں اور عوام کی مشکل میں کمی کرنی ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کا مطلب، میرے ساتھ خرم دستگیر صاحب منسٹر فار پاور ہیں، میرے ساتھ ڈاکٹر مصدق صاحب منسٹر فار پیٹرولیم ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، ہم سب مل کر ایک ٹیم کی صورت میں کوشش کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے حقائق رکھنے تھے کہ ملک میں بجلی کے حقائق ہیں کیا اور ان کے سدباب کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال کریں گے؟ جی سب سے بڑا مسئلہ ابھی سامنے یہ آ رہا ہے کہ عوام اس مہنگائی سے کافی پریشان ہے، لیکن ان کو امید نہیں دلائی جا رہی کہ آگے کچھ وقت میں ان کو ریلیف دیں گے اور مشکل سے انہیں نکالیں گے۔ کوئی ایسی ہوپ ہے کہ یہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں نیچے بھی آ سکتی ہیں اور دیکھیں، پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں، آج حکومت 1 پیسہ ٹیکس جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات پر نہیں لگا رہی۔ پاکستان میں ہمارا آپ سے وعدہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں یہ قیمت خرید پر فروخت کی جائیں گی۔ جب تک یہ قیمت نیچے نہیں آتی عالمی منڈی میں، یہ قیمت صرف قیمت خرید پر، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو پیٹرولیم مصنوعات قیمت خرید سے کم فروخت کر سکے۔ ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم تو قرضے لے کر ملک گزارا کرتے ہیں۔ اس سال جو ہے ہمیں 6000 ارب کا اضافی قرضہ لینا پڑا۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بھی کم ہوں گی، اس سے ملک کے اندر بھی قیمتیں کم آ جائیں گی، معیشت کو استحکام ملے گا، روپیہ مستحکم ہوگا، اس سے بھی کچھ قیمتوں پر اثر پڑے گا۔ حکومت عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا دیکھتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کے جو ممبر نے PTI کے میرے نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا اور سوال بھی لگا ہوا تو ہم تو خود پہ حملے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کیا حکومت واقعی کچھ ایسا کرنے جا رہی ہے جو اتنا سخت ریئیکشن آ رہا ہے؟ خود کش حملہ تو وہ ملک پر کر کے جا چکے ہیں۔ یہ جو آخری مہینے کے اندر انہوں نے فیصلے کیے اور جس طرح انہوں نے اپنے کیے ہوئے IMF کے معاہدے کو توڑا اور جس بے دردی سے توڑا، یہ ملک پر خودکش حملہ تھا۔ تو ہم نے اس کا بھی سدباب کیا ہے۔ مشکل فیصلے ملک میں کرنے پڑیں گے، تو ہم کسی ڈر کے بغیر، کسی خوف کے بغیر ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس ملک کے عوام اس بات کو پہچانیں گے کہ یہ خرابیاں پیدا کرنے والا 4 سال میں کون آدمی ہے جو آج اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے آج اس کے ممبران جو ہیں وہ خودکش حملے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں وہ حکومت میں رہ کر اگر ملک کے مسائل حل کرتے تو آج خودکش حملے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جی یہ پاور کا، جی پاور پہ بتایا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ سر اس ٹائم آپ کی، میں نے قرآن صاحب سے بھی اس دن پوچھا تھا، آپ کی ایک تو کیپیسٹی کتنی ہے اور ڈیمانڈ اور سپلائی کیا ہے، اور کیپیسٹی کے مطابق آپ کیونکہ کیپیسٹی تو زیادہ ہے، اگر آپ کی ڈیمانڈ 25-26 ہزار ہے تو کیپیسٹی تو آپ کافی 2018 میں 30,000 کے قریب۔ جی میں یہی بتا رہا تھا، لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ میں یہی بتا رہا تھا کہ وہ کیپیسٹی 30,000 نہیں ہے۔ آج ملک میں جو کیپیسٹی ہے، آپ
سب کچھ چلا دیں, کوئی یونٹ بھی بند نہ ہو, تو آپ 27,000 پہ نہیں پہنچتے. اس میں وہ یونٹ بھی شامل ہیں جو 100 روپے کی بجلی بناتے ہیں. یہ ایک جھوٹ بولا گیا, اس ملک کی عوام کو مسلیڈ کیا گیا. آج آپ کی ڈیمانڈ 25,000 سے کچھ زیادہ ہے, اور اس وقت جو آپ بنا سکتے ہیں وہ آپ 21,000 بنا رہے ہیں. اس میں ہم اضافہ کر کے انشاءاللہ اس سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ہم جب آئے تھے تو 17-18,000 پہ بجلی چل رہی تھی, اب اس کو 21,000 کر دیا ہے اضافی فیول لا کر, اور اس کو انشاءاللہ کم کر کے 30 جون تک انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے پہ لے آئیں گے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. ہم نے یہ وزیراعظم نے اعلان کیا تھا کہ جو ذمہ داران ہیں افسران ان کے خلاف کارروائی کریں گے. لوڈ شیڈنگ تو اب بھی ہو رہی ہے اور کافی زیادہ ہو رہی ہے, کیا کارروائی آپ نے کی ہے؟ دیکھیے, افسران کی بات تو اپنی جگہ پر ہے, اگر کوئی کوتاہی کرے گا تو کارروائی ہوگی. یہ افسران کا قصور نہیں ہے, یہ اس ملک چلانے والوں کا قصور ہے. یہ عمران خان وزیر اعظم کا قصور ہے. یہ اس کے وزراء, جو 6 وزراء ان محکموں میں بیٹھے رہے, یہ ان کا قصور ہے, جنہوں نے کوئی فیصلہ نہ کیا. نہ 1 کلو واٹ کی اضافی بجلی بنانے کے کارخانہ لگ سکا, جو چل رہے میں سے کوئی مکمل نہیں ہوا, جو LNG کے کانٹریکٹ تھے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا. آج یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کانٹریکٹس پر جو قطر کے ساتھ تھے, جس پر ہم پر ہر قسم کا کیچڑ اچھالا گیا, مقدمے بنائے گئے, جیلوں میں ڈالا گیا, آج پاکستان کو بچانے والے, پاکستان کی معیشت بچانے والا وہ کانٹریکٹ ہے جو آپ کو ہر مہینے $700 ملین سے زیادہ کی بچت دے رہا ہے. یعنی 140 ارب روپے کی بچت LNG کا جو کانٹریکٹ ہے قطر کے ساتھ, وہ آپ کو ہر مہینے دے رہا ہے. جب چاہیں جو چاہیں, کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں. لذیذ, تازہ, صحت بخش کھانوں کی وسیع ورائٹی. لاہوری چلی ریسٹورنٹ اینڈ سویٹس, 1026 کھونی آئلینڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک. مینیجر امان اللہ فاروقی. 9294342698 718-859-1400.